be updated. You need to refurbish it. Allah subhanahu wa ta'ala is trying to show us death is therefore everywhere. A very famous story here. One man, he went to the local sheikh. He said, I had a dream last night. He said, what was your dream? He said, I can't understand it, but I'll explain to you what I can. In my dream, O sheikh, I am being chased by a lion. This lion is after me. So I run up a tree and I sit down on the branch. The lion is not sitting under the tree, but he's sitting far away and he's looking at me. He's not even blinking. He's waiting for me to make a slip so he can catch me. As this is happening, I look at the end of my branch where I'm sitting. 2 rats come. One is black, one is white. And they're eating the branch slowly. So I'm on this branch. A lion is waiting to kill me. On the end of my branch, on the tree, 2 rats are eating the wood, eating the tree, the branch. So if I don't act quickly, I'm gonna fall. Then I look down and directly below me, there's a big dark snake with its mouth wide open. So when those mice eat the branch and I fall, I'm gonna fall directly into the mouth of the snake. But as this is happening, I look above. I feel something touching my head. I taste it. It's the taste of honey. And I become so greedy in the taste of the sweetness of the honey, I begin taking my tongue out. And I forget about the 2 rats. I forget about the snake. I forget about the lion. Oh Sheikh, what does this dream mean? The respected alim in this account says, that lion is your death. It's chasing you towards your end. Those 2 rats you saw, the dark one and the white one, that's the sun and the moon, the night and day. As time goes on, your life is also decreasing. Your time is running out. That snake you saw, that's your grave. You are going to enter directly into that. But you were blinded by the lion, the snake and the rats by this dunya. That honey was this dunya. When you took a taste of it, you wanted more and you wanted more until it blinded you. Indeed, this world therefore is like what? Seawater. When you're thirsty, you would never drink seawater. Why? The more you drink, the more thirsty you get. You think you're quenching yourself. You drink harder, more. But eventually you end up dying and the thirst will still remain there. Why? It's salty water. It's in its nature. It's not there to quench your thirst. So the person drinking that seawater, there's no issue with the water. The issue is with the person. Similarly with this world, it doesn't mean now we become hermits. You leave your work, you leave your jobs, you leave your houses. No. What it means is, remember, who owns what? You own your car. You own your house. You own your business. The business or the car or the house does not own you. Your mind should not be preoccupied always with these investments. Today you're a millionaire, tomorrow you want to be a billionaire. These things happen. Funny example I always give here as well, the cat and the pigeon. Pigeon saw the cat coming, so it put his head into the ground. All the other pigeons were saying, why don't you fly? Why are you putting your head onto the ground? He replied, I can't see the cat. Therefore, the cat can't see me as well. Just because you can't see something doesn't mean it's not there, it's not real, so to speak. With this in mind, we now go towards the section of death in our traditions. And inshallah, shed further light into why Allah subhanahu wa ta'ala has said, Judgment Day is the day when you'll be given back your reward, your hisab, your ajr, your ujur will be given back on Judgment Day. We find first and foremost today is the eve of the 3rd of Sha'ban, the Wilada of Imam Hussein alayhi salam. We find here Imam Hussein alayhi salam narrate on the day of Ashura to his ashab, O my companions, this world is like a bridge. I summarize it in my own words. You're not meant to live on the bridge. Use it as a way of crossing. Don't build your house, don't live in it like that. You're not here forever. O my ashab, remain firm. Don't be scared. Why? Death is a bridge which will cross you and transform you from this life of discomfort to Jannah. And for the Taghut, for the Zalimeen, it's taking them from this luxury, so to speak, to a land of discomfort, to a land of disarray, punishment. Sometimes, and I've heard this personally speaking myself, particularly from the youth sometimes,
Even if we go to hell, it will only be for a few days, a few hours, a few minutes. It's okay, let me live my life. I can go to heaven after. Do we have a contract from Allah subhanahu wa ta'ala that we will live in hell for a certain amount, X days, X time? They say hell, there's certain things in the hellfire which even if a percentage of it was dropped to this earth, the whole earth would burn alive. Narrations mention those in hell, the upper lip will be tied to the forehead and the lower lip will be up to the navel, to the stomach, and the tongues will be on the ground. So much so that people will be treading on the tongues. If that 1% of that fire is put on this earth, the whole earth would burn. Hell is not a joke, so to speak. Therefore, we must be prepared for what? For our death. And indeed, when you're prepared, you're familiar with something, it's not scary anymore. We know that Ahlul Bayt will be there for us. And I'll finish on that point in a few minutes to come. Another example. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Again, he's in the masjid. He's with his Sahaba. And he says, I will give you a riddle. I want to test your knowledge, your basira. I am going to give you a riddle. And I want all of you to tell me who are these three men in this riddle. And normally in the masjid, some of the people would be sitting with Rasulullah, some of them would be sitting in other circles. But the narration says when Rasulullah said this, I'm going to give a riddle to everyone. Who can answer me? Everyone in the masjid went quiet. People were making each other go quiet. Why? Rasulullah has given a question. Let's see what's the answer. Let's compete. So they all came to Rasulullah. Rasulullah says, a man is near his end. He knows he's going to die tomorrow. So he goes to the first house. He knocks. The first man comes out. The man who's going to die says, can you help me? He says, of course I can help you. I've been here for you. I'm your arms, I'm your support. The man says, I'm dying tomorrow. Can you help me from my death? He says, sorry. I can only help you in the physical matter. I can't help you with this. I wish it was something else. I could have given you a solution. He turns away. This is the first person. Rasulullah then narrates, this man goes to the second house. He knocks on the door. Second man comes out. Rasulullah says, can you help me? He says, of course I can help you. What's the problem? He says, I am dying tomorrow. Can you support me anyway? He says, I'm sorry. Even I can't help you. Why? I can only help you up to your qabr. I will carry your taboot, and when it's taken your janazah, that's all I can help you with, the physical carrying. And he said, we parted ways. He went to the third person, knocked on the door. Yes, what is it? Can you help me? What's the problem? I'm dying tomorrow. This third man said, of course I can help you. In fact, I will be walking with your janazah, I will be with you in your grave, and I will be with you until Judgment Day. Rasulullah looked at the Sahaba and said, who are these three men? Everyone replied, Ya Rasulullah, we don't know. Rasulullah said, the first man was your wealth. Can only help you physically to an extent. Yes, if you spend your wealth in the right way, sadaqah jariyah, you build wells, you build schools, you plant a tree, all these things, that can be sadaqah jariyah. Generally speaking, wealth is what? Wealth is only up to the physical point. Rasulullah said the second man is your children. They're with you from the start, your family, your children, but the most they can do is carry your janazah. That's it. And the third man, Rasulullah said, who's the third man? Said, we don't know Rasulullah. Rasulullah said the third man is your a'mal, personified in the form of a man. Your a'mal will be with you in your grave until Judgment Day. And so in this respect we find a very beautiful example of a famous Sahaba, a Sahabi of Rasulullah, Sa'ad bin Mu'adh. You've heard of this story many times. He was the head of the Aus tribe. Aus and the Khazraj, he was the head of the Aus tribe. And they say in the battle of Badr and Uhud, he helped Rasulullah a lot. Whenever he saw Rasulullah sweating in times of distress, he would provide a shade for him. He would be there for Rasulullah. Alongside Imam Ali alayhi salam, he would be there to defend Rasulullah in the battles as well. It came to the battle of Khandaq, and he received a cut which was so deep he bled to death. They tried to stitch it, they tried to provide him medical aid, they couldn't stop the blood, he died.
When he died, Rasulullah himself ordered, give him ghusl, give him kafan. When his janazah was being taken out, Rasulullah came without his abba, without his cloak, as a sign of grief. And he walked barefoot with this janazah. Rasulullah, he doesn't do this for anyone. He's walking barefoot with the janazah of Sa'ad bin Mu'adh. They say Rasulullah was walking slowly. So the people asked him, Rasulullah, why don't you walk quickly whilst you're carrying the taboot, the janazah? He said, there are so many angels with me carrying this body of this great man. I don't want to trample upon them. Imam Sadiq says here, up to 70,000 angels attended the janazah of Sa'ad bin Mu'adh. 70,000. They take him to his grave, they bury him there. Rasulullah comes back. The mother of Sa'ad bin Mu'adh asked him, Rasulullah, surely my son has gone to Jannah. You've been there with him. You conducted the ghusl, the kafan, you ordered for it to happen. You carried the taboot. You walked with him barefoot. You did the talqeen, you buried him. Surely, Rasulullah, my son has gone to Jannah. Rasulullah frowned. In the sense that Rasulullah became sad. He said, no. Right now, your son is going through the fishar of the qabr. He's going through the torment of the qabr. Like us thinking now, the people asked, how Rasulullah? You did all these things, he was such a great sahabi. He was there with you, he died a shaheed in Khandaq. 5 people died in the battle of Khandaq. From the Muslimin, he was one of them. How? Rasulullah said his akhlaq to his family was not good. There's haqqullah, the rights of Allah. He was perfect in that. So to speak, A star in our language. But haqqun nas, the rights of his people, he wasn't the best. So Allah subhanahu wa ta'ala has given him that reward, that ajr in this world, in that grave. He's being made to account for it now. Again, reminding us, we are blessed to have the Ahlul Bayt, but it's a stark reminder, we follow the Ahlul Bayt in their deeds, their thoughts and their actions, not just simply in our love. Final example, and I finish with this. In the time of the 7th Imam, Imam Musa Kadhim alayhi salam, Fadl ibn Rabi narrates, with Harun Rashid, 100,000 men went for the Hajj. 100,000 men went with Harun Rashid. He was the Khalifa of the time. Royal escort all the way to Makkah. When they got to Makkah during the Hajj rituals, his men were pushing the people, the Hujjaj, out of the way. Just so he can touch the Kaaba, he can kiss Hajar Aswad. Fadl ibn Rabi mentions, but I saw a young man walk by. And when he walked, the way was being made for him. He didn't need to push anyone. Until he got to Hajar Aswad before Harun Rashid. And he kissed it and he touched it. They asked him, why have you touched it before the Khalifa? The young man replied, this is the house of God. Look around you. You're all wearing the same ihram, the same white cloth. Here there's no status. You are not better than me. We are all equal. So I did what I did, and it's my right. I have come here first. This was no other than Imam Musa Kadhim. Then he went to the corner, began doing dua. Every ritual of Hajj, every act of Hajj, the Rami of the Jamarat, the 2 rakat salat behind Maqam Ibrahim, the Safa Sa'i between Safa and Marwa, Imam Kadhim is in front of Harun Rashid. He's not liking this. So he ordered one of his men to call Imam Kadhim to him. Imam Kadhim replied, if he has a want, he has a question, he should come to me. I'm not going to him. I don't have a question or any need. If he has a need, tell him to come to me. Harun Rashid himself got up, went to the Imam. He didn't know he is the Imam of the time yet. He said, "O Arab, O man of the Arabs, why have you done this?" Imam replied, "It's my right, I came here first." So he started asking him intellectual questions. He said, "Tell me then, what are the mandatory, the wajibat of Islam?" Imam Kazim looked to him and replied to him in numbers. Bear in mind the ayat we recited at the beginning, Hisab, Yawm al-Hisab, numbers, bear that in mind. Imam Kazim replied, 1, 5,
17, 34. 94, 135. He's thinking like we're thinking. Why have you answered me in numbers? I haven't asked you a maths question. I've asked you what are the wajibats of Islam. Why are you talking to me in numbers? Imam Kazim replied to him, don't you know this universe is based on numbers itself? Your religion is based on numbers. What do you mean religion is based on numbers? You wash your face 2 times for wudu. You must do masa once. You do tawaf 7 times. You stone 7 stones at the Rami of Jamarat. Many things are ordained through what? Numbers. And then Imam went further. He said, 1 means Islam, 1 religion. The 5 means your 5 salah. The 17 means how many rakats you read a day. How many units of prayer? 17. 34 is the times you do sujood, minimum in your wajib salat. 94 are the takbeers you will be doing in those 5 salat. 135 relates to the tasbih. The tasbih, the sayings you say in honor of Allah. When he heard this, he said, I am astonished that a man of your caliber knew so much. So with this in mind, we finish. Ahlul Bayt alayhim salam are the best wasila we have. The best wasila. Indeed, Marhum Shabir Hussain today, from what we've heard, he was also a great mu'min. May Allah bless his soul. The Ahlul Bayt which you have are the best examples, are the best wasilas. We find in one example, Alama Agha Hassan Ali Nakhudaki. He came in the dream of one of his students. It was said to him, how was the hereafter? He replied, when I was asked, who's your religion? What's your religion? I said, Allah, in the grave. They said, what's your book? I said, the Quran. Who's your prophet? I said, Rasulullah. Who's your imams? I listed all of the imams until I came to Imam Hussain. He said, I stopped there in my grave and I began to cry. When I cried, the angels looked to me and said, that's enough. For you are Hussein's and Hussain is yours. You are now being given the bashara of Jannah. And so we finish with some few words of Masaib. Marhum Shabir Hussain was a father, a son, but he was also a brother. Today we have the walada of Imam Hussain, but in the walada of Imam Hussain was his Masaib. We find when the angels are coming to give Rasulullah congratulations, they are also crying. Rasulullah asked, why are they crying? Until he began to cry himself. Imam Hussain has just been born, just like with Lady Zainab. They've just been born. Rasulullah is crying. He did this for no one else. Bibi Fatima, as a mother, came forward and said, Rasulullah, my father, why are you crying? He said, oh my daughter, I've been given the news that this daughter of ours, Lady Zainab, will go through many musibahs after us. And this Hussain will be killed by my ummah. Lady Fatima never forgot this, which is why she told a wasiyah to Lady Zainab. We find on the day of Ashura, Lady Zainab came forward to Imam Hussain. She said, oh my brother, walk quietly, walk slowly. I have something to do for you. He said, what is it, my sister? She said, remove the collar of the top button of your collar. And she began kissing Imam Hussain on his neck. He said, my sister Zainab, why did you kiss me on my neck? She replied, our mother told me in Medina, Zainab, when you meet Hussain for the final time, kiss his neck from me. Here is where the khanjar will cut his skin. Imam Hussain said, Zainab, I also remember a wasiyah. Remove the chadar from your arms. He began kissing Bibi Zainab's arms. She replied, my brother, why did you kiss my arms? He said, my Zainab, our father Ali told me in Kufa, when you meet Zainab for the final time, kiss her arms from me. Here's where she'll be tied with the ropes and take her to the bazaars. Lady Zainab never forgot her brother. Hatta in Sham, when the ridas, when the heads of the shuhada were given back, they gave the head of Imam Hussain to Zainab. Bibi Zainab kissed the holy head, she wiped the blood from its face, and they gave all of the other heads out until the heads of On and Muhammad came. All the Bibis looked to Bibi Zainab. Bibi Zainab looked to the head of Hussain. She didn't look at anyone at all. Bibi Fizza came forward and said, give me the heads of On and Muhammad. Their mother is alive, but she's crying for her brother Hussain. I finish with these words.
This happened in Karbala, in Sham, when Lady Zainab went back to Medina. What Medina was this Medina where there is no Hussein? Bibi Zainab went back, she went to the grave of Rasulullah. Oh Rasulullah, if these people weren't here, I would show you the bruises on my arm, on my shoulder. This is the ajr the ummah gave to you for what you did for them. Then she went to the qabr of Bibi Fatima. When you go to Karbala, you bring back a ring, you bring back tasbees. What did Bibi Zainab bring back? She said, my mother Fatima, I have brought something for you from Karbala. She took out the shirt of Imam Hussein, which had all of his blood, the cuts of the swords and the spears and the arrows, and the blood of Imam Hussein was soaked in it. She placed this onto the qabr of Bibi Fatima. She felt the grave shaking. Bibi Zainab removed the shirt. She said, oh my mother Fatima, this is only the shirt of my brother Hussein, and you could not take it. Ask me what I saw on Ashura, when the likes of Shimr was walking to my Hussein, and I kept asking, is there anyone to help him? But no one helped my brother, and I had to see him sit on that holy chest and hold that holy beard as he began striking the holy neck, and I was left crying, Wa Muhammada, Wa Aliya, Wa Ghurbata, Wa Musibata, Wa Husayna, Wa Husayna, Wa Husayna. Allah la'natullahi al-qawmi zalimin wa saya'lamu allazina zalamu ayyamun kalibin kalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for the right of Imam Hussein. Today is the Shab of his Balada as well. By the right of Lady Zainab, to accept our humble offering, to forgive us of our sins, to gift the Thawab of this short Majlis to the soul of Marhum Shabbir Hussein. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate his status, forgive him from his sins, and to allow him to be with Imam Hussein in this world and the hereafter. For the love of Imam Hussein, can we recite aloud salawat? माशाअल्लाह ब्रदर जी आप बहुत खूब वक्त काफ़ी हो चुका है। मैं गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शेख जाफर अली नजम साहब से कि वो उनका फरोज़ मेंबर हों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उल्ले ईमान, नारे हैदरी। Allahumma salli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وأما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. सबसे पहले मैं आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात से इल्तमास करता हूँ कि मरहूम मग़फ़ूर शब्बीर हुसैन और मोहतरमा नगमाना बीबी के वालिदैन मरहूमैन गुल मोहम्मद साहब और खुर्शीद बेगम मरहूमा के लिए सूरतुल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بر محمد وآل محمد صلوات. ماہ شعبان کی بہرحال شروعات ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ یہ واحد وہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی شہادت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر کسی مومن کی مجلس کر رہے ہیں تو چونکہ مجلس میں بھی ذکر اہل بیت ہی ہوا کرتا ہے، ہم اور جیسا کہ ابھی برادر زریاب نے اس کو منشن کیا ہے کہ مولا امام حسین کی ولادت پر بھی گریا ہوا ہے، ولادت پر بھی گریا ہوا ہے، لہذا اگر ایک مومنہ کے لیے ہے، ہم ایک مومن کے لیے ہم مجلس کر رہے ہیں تو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے جس کو میرے خیال میں بعض مومنین ایشو بناتے ہیں، ایشو نہیں، کیونکہ کسی بھی مجلس میں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اور ذکر اہل بیت ثواب ہے، ملائکہ کے نزول کا سبب ہے، لہذا اس فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ میں نہایت ہی مختصر کوشش، میں نے گھڑی اپنے سامنے رکھی ہے، اور دوستوں نے چونکہ مجھے کہا ہے کہ ہم ان کے اور کمٹمنٹس ہیں، کل بچوں نے اسکول میں جانا ہے، لوگوں نے کام پہ جانا ہے، میں کوشش کروں گا کہ 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کروں گا۔ ماہ شعبان میں جو ہے ہمیں حکم ہے کہ چونکہ یہ رسول کریم کا مہینہ ہے، اس لیے اس کو اہتمام کے ساتھ برگزار کیا جائے۔ ماہ مبارک رمضان جب آمد ہوتی ہے، کس طریقے سے ہم اہتمام کرتے ہیں، گھر میں ماشاءاللہ بہترین کھانے، بہترین ماشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام ہے، ممکن ہے کہیں جماعت نہیں ہوتی پہلے، تو اب ماہ مبارک میں جماعت بھی کرتے ہیں، پہلے قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا تو قرآن کریم کا بھی پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ بعین ہی اگر ظہر کی نماز میں آپ دیکھیں مفاتیح الجنان میں جو دعائے شعبان ہے نا، دعائے شعبان، اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے اور ائمہ سے منسوب جملہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم رسول کریم کے اس مہینے کو اہتمام کے ساتھ برگزار کر سکیں۔ من جملہ ان میں کیا ہے؟ من جملہ روزہ رکھنا ہے، اور کیسے ہے؟ صدقات، خیرات، زکوٰۃ اور استغفار۔ بہرحال سب سے زیادہ جو ہے روزہ رکھنے کی تاکید ہے۔ میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ فردر اس کو بیان کروں گا۔ میں آج ہم چونکہ جمع ہیں ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمایا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، ببرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں ہمیں تھوڑا سا ٹائٹل لگ جائے، یہ جی مولانا، بڑے مولانا ہو گئے، مثلا یہ جی ان کو عہدہ مل گیا، یہ جی فلانا صدر ہو گئے، یہ جی مثلا جو ہے نا وزیر اعظم بن گئے، یہ ان کو مثلا یہ ٹائٹل لگ گئے۔ یہ ٹائٹل یہیں رہنے والے ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ٹائٹل ختم ہو جائیں گے۔ یوم لا ظل الا ظلک، یوم لا وجہ الا وجہک، اس دن اللہ کی ذات ہے اور بس جو ہے نا وہی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جب اس دنیا سے انسان جاتا ہے تو لوگ تو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے گیا ہے، جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، کتنے اس کے پاس گھر تھے، کیا تھا، بینک بیلنس کیا تھا، بچے کی۔ لیکن جب ادھر جاتے ہیں نا، وہاں پر یہ سوال نہیں کرتے ہاں بھائی کیا لے کے آئے ہو، یعنی سوری کیا چھوڑ کے آئے ہو، بلکہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کیا لے کے آئے ہو اعمال صالح میں سے، کوئی ایسا آپ نے عمل انجام دیا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب لوگ اسے کریں تو وہ اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے۔ دیکھیے آپ سے یہ بات مجھ سے کئی دفعہ پہلے بھی سن چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خداوند متعال کے بھی لوگ منکر ہیں،
अल्लाह को नहीं मानते, बहुत से एथियस्ट हैं वो नहीं मानते, लेकिन सो फार मैंने किसी एक को भी नहीं देखा जो मौत का मुनकर है। मौत का कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जो अल्लाह को नहीं मानता वो भी मौत को जरूर मानता है। और जब मौत आनी ही है तो हमारे छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप जिस तरीके से इस दुनिया के उमूर में एहतियात करते हो, तो कैसे, फर्ज करिए हमने गाड़ी लगानी है, पार्क करनी है, यहां पर मुझे शक है कि यहां पर अगर मैं गाड़ी, मुझे पता नहीं यहां पर ये परमिट होल्डर है या फलान है, इजाजत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा, थोड़ी सी कोशिश करूंगा, यानी ये गाड़ी को ऐसी जगह पर जाके पार्क करूंगा कि जहां पर टिकट लगने का खतरा ना हो। क्यों? मुतमईन होना चाहता हूं ना। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह की राह के लिए भी बैन ही इसी तरीके से करो। यकीनन मरना है और मरने के बाद बारगाह इलाही में यकीनन पेश होना है। अब कोई मौत को माने या ना माने, ये फिनोमेना जो है डेफिनेटली आने वाला है, किसी, मेरे साथ भी, सबके साथ ये होना है। लिहाजा इंसान अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार करे, अल्लाह जिसके लिए कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, यानी ये आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया है कि अल्लाह ने मौत को भी और हयात दोनों को खल किया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, आप में से किसका अमल बेहतर है, कौन सा अमल जो है ना क्या परफेक्ट है, ये अल्लाह ताला देखना चाहता है। मैं कहता हूं परवरदिगार, ये क्यों आप देखना चाहते हैं? लोगों के अमाल तो आपको पता ही है, आपके नाम अमाल आपसे तो कोई चीज छुपी हो नहीं है, समी है, बसीर है, हर चीज आपके सामने है। लेकिन जाहिर है कि अल्लाह की ज़ात अपने लिए नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि मैं, जाहिर है कि ये जब हम आज जमा हुए हैं ना, ये इबरत है। इसाल सवाब की मजलिस इसलिए कही गई है कि इबरत होती है। दस्तक दी है उधर उनके घर में, अगली दस्तक मुमकिन है कि हमें तैयार रहना चाहिए, अगली दस्तक हमारी हो सकती है। नोक नोक जो है क्या करके फिर जो है ना इजराइल आ सकते हैं हमारे पास, इसलिए अपने आप को तैयार करना है। मैं दो चीजें, जुमले आखिरी अर्ज करके और आपकी ज़हमत को तमाम करना चाहता हूं, और वो ये है, एक जुमला ये है मौत के हवाले से कि देखिए, मौत से घबराना नहीं है, इसलिए कि जब हमें इस दुनिया से रुखसत होना है ना, तो मौला अमीरुल मोमिनीन अपने सहाबी हारिस हमदान को ये कहते हैं, या हार हमदान लम यमुत यरानी, ए हारिस हमदानी, ये नामुमकिन है कि कोई इस दुनिया से रुखसत हो और वो मुझे ना देखे। हाँ, ये जो मामूलन मरहूम मगफूर बड़े शायर गुजरे हैं, प्रोफेसर सिब्ते जाफर साहब, उनको जो है ना क्या है, ये एक उनके अशआर में ये जुमला भी जरूर है, आपने कई दफा पढ़ा होगा, सुना भी होगा, कि सुनिए, मैं अगर इस दुनिया से रुखसत होऊंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस आखिर नहीं, मैंने मौला अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करनी है और मेरा जो है मौला अमीरुल मोमिनीन से सामना होता है, और हमें खुशी होनी चाहिए, हमने अपने आप को तैयार करना। क्यों? हम अपने मौला से मुलाकात करेंगे। एक और बात, ये लफ्ज इंतकाल आपने सुना है? लफ्ज इंतकाल मैं समझता हूं कि परफेक्ट वर्ड है, परफेक्ट वर्ड है। क्यों? अल्लज़ी खलकल मौत, पहले मौत आएगी, वल हयात, इसलिए कि यहां से हम जो है ना कहे एक मरहले से गुजर कर इंतकाल हो गया, एक जैसे मुंतकिल हो गए दूसरी जगह पर। इंतकाल का मतलब क्या होता है? शिफ्ट होना। शिफ्ट होना का मतलब यानी हम यहां पर थे, अब जो है ना कैसे अगले मरहले पर। जैसे एक बच्चा है छोटा छोटा, आपने देखा होगा कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है, पहला काम क्या है? गिरिया करता है। क्यों गिरिया करता है? इसलिए गिरिया करता है कि वो एक और आलम में आ गया है। अजीब, परवरदिगार मैं उधर बहुत अच्छा था,
اسے پتہ نہیں ہے کہ اب ایک اور اچھے عالم میں آ گیا ہے، بہتر دنیا میں آ گیا ہے۔ یہی بچہ جو شکم مادر سے مانوس ہو گیا اب، اور وہیں رہنا چاہتا ہے۔ لہذا کیا ہوتا ہے، جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً کیا کرتا ہے، گریہ کرتا ہے۔ اس لیے گریہ کرتا ہے کہ اسی عالم میں رہنا چاہتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم بھی مانوس ہو گئے ہیں۔ یہ اچھا ہے، دنیا کی چکا چوند، یہاں پر زرق و برق، بہترین ہر چیز، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، یہ دنیا آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، بلکہ ایک اور اس سے بہتر دنیا ہے جو کہ میں نے آپ کے لیے رکھی۔ اس لیے خالق الموت والحیات، حیات جو بعد میں وہ حیات ابدی ہے، خالدین فیہا، جس میں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ دیکھیے، جب وہ ہستیاں اس دنیا میں نہ رہیں جن کے لیے یہ کائنات خلق ہوئی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ پوری کی پوری کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ایک بہتر عالم کی طرف چلے گئے، تو ظاہر ہے کہ ہم نے بھی اس بہتر عالم کی طرف جانا ہے۔ آخری بات وہ یہ ہے، دیکھیے کہ میں ہمیشہ یہ شعر کئی دفعہ پڑھ بھی چکا ہوں، آپ نے سنا ہے، یہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دار فنا میں دین کا کچھ کام کیجیے، باقی رہے جو حشر تک وہ کام کیجیے۔ ہمیں چاہیے کہ جب تک ہمارے پاس کنٹرول ہے زندگی کا، جب کنٹرول نہیں ہوگا نا تو اس کے بعد تو پھر باڈی کہتے ہیں، وہاں پر تو مولانا نجم بھی کوئی نہیں کہے گا، نہ یا نجم کوئی بھی نہیں کہے گا، وہ کہے گا باڈی کو آگے لاؤ، باڈی کو پیچھے رکھ کرو، باڈی کو قبر، باڈی وہاں پہ جسم کہتے ہیں میت کو، وہاں تو نام ہی چھن جائے گا۔ جب تک نام ہمارا باقی ہے اور اختیار باقی ہے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ کام کریں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ یہ میری آخری بات تھی، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں، چونکہ پچھلے ہی دنوں میں ظاہر ہے کہ مولا امام حسین جو ہے وہ مدینہ سے نکلے ہیں۔ واقعاً اس دن بھی میں جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو میں واقعاً اس دن بھی یہی مصائب پڑے ہیں وہاں پر مدینہ منورہ میں۔ چند روز پہلے کی بات ہے کہ مولا امام حسین جان مدینہ ہے، مدینہ میں بڑے پلے، مدینہ میں ساری زندگی گزاری، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جان مدینہ مدینہ سے نکل رہے، وہ وقت آ گیا ہے اب کہ اب مدینہ خود اہل مدینہ کے لیے یا جن کا شہر ہے ان کے لیے وہ سیف نہیں ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ ایک راوی ہے، جب وہ مدینہ میں داخل ہوا، یہی 28 رجب کا دن، تو دیکھا کہ آج مدینہ اداس لگ رہا ہے۔ اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ انسان مدینے میں رہتا ہے نا، مدینے کا ماحول ہی، چھ ائمہ ہیں وہاں پر، انسان کو جب وہاں سے نکلتا ہے تو اداس ہوتا ہے۔ ہم تو وہاں رہتے ہی نہیں تھے، ہمارا وطن بھی نہیں ہے۔ اب خود امام حسین سے کوئی پوچھے کہ وہ کس طریقے سے مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی ماں کی قبر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، رسول کریم کی قبر پر جاتے ہیں، الوداع کیا، اور میرے جد اب میں آپ کا یہ شہر میں چھوڑ رہا ہوں۔ راوی کہتے میں نے ایک من کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ امام حسین کس طریقے سے اس مدینہ کو رخصت کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں گیا ہوں، دیکھا امام حسین ہے، مسند پر تشریف فرما ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک ایک بی بی کو لایا جا رہا ہے اور ان کو ناکوں پر اماریوں میں سوار کیا جا رہا ہے۔ کون ہے سوار کرنے والے؟ میں نے دیکھا نوجوان ہیں دو، ایک طرف حضرت عباس ہیں، دوسری طرف کون ہیں؟ علی اکبر ہیں، قاسم ہیں، سوار کر رہے ہیں۔
اب میں نے پوچھا یہ کون، یہ مخدرہ عصمت و طہارت جو تشریف لا رہی یہ کون ہوں گی؟ کسی نے بتایا یہ بیوہ امام حسن ہے، ادھر سے حضرت عباس نے پکڑا ہوا ہے، ادھر سے حضرت جو ہے نا علی اکبر پکڑا ہوا. یہ کون ہے؟ بی بی ام کلثوم ہیں. ایک ایک بی بی کو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ سب کو سوار کرایا جا رہا ہے، لیکن راوی کہتا ہے میں نے دیکھا تھوڑی دیر ہی گزری، اب امام حسین اپنی مسند سے اٹھ کھڑے ہوئے. میں نے کہا کہ یہ کون سی مخدرہ اب تشریف لا رہی ہیں؟ کون سی اتنی عظمت والی بی بی آ رہی ہیں کہ جن کے لیے امام حسین اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ ایک طرف جو ہے حضرت عباس سنبھالے ہوئے ہیں، دوسری طرف جو ہے علی اکبر بھی ہیں، کوئی نالین درست کر رہا ہے، امام حسین استقبال کے لیے اب بہن کو سوار کرا رہے ہیں. میں کہوں گا بی بی یہ 28 رجب مدینہ کا ہے، آئیے 11 محرم الحرام کربلا کا میدان ہے، جب ہر طرف جو ہے نظام جو ہے نا بلند ہو جاتی ہے، منادی فریاد کرتا ہے لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو. دیکھیے وہاں پر جب یہ منادی ندا دیتا ہے تو بی بی زینب ہیں اور کہا کہ آئیے بہن کلثوم آئیے چلتے ہیں، ہم سوار کرائیں گے. جب سوار کرانے لگے تو بی بی نے کہا او ظالمو ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہمیں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں خود سوار کراؤں گی. جب بی بی ہیں سوار کرایا، ایک ایک بی بی کو سوار کرا دیا، پھر ہماریوں پر بیٹھ گئیں، ساری بیبیاں اب بیٹھ گئیں. آخر میں بی بی زینب نے ام کلثوم کو بھی بٹھا دیا. جب اکیلی رہ جاتی ہے تو ایک دم رخ کیا گنج شہداء کی طرف، ایک فرمایا بھیا عباس، او علی اکبر، او بھیا حسین، آپ کہاں ہیں؟ یاد ہے میں جب وہاں مدینہ سے نکل رہی تھی کس طریقے سے آپ نے مجھے سوار کیا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں ثواب اور اجر عظیم عطا فرما. پروردگارہ اس کا ثواب اور جو نظر و نیاز یہاں پر تیار کی گئی ہے، اور جو اوراد و اذکار پڑھے گئے ہیں، سورے پڑھے گئے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے، پروردگارہ ان تمام کا ثواب مرحوم مغفور شبیر حسین کے نام اعمال میں درج فرما. پروردگارہ ان کے قبر کو منور فرما، ان کے جمیع پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگارہ ہمیشہ ہم سب کو موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ یہ شعبان المعظم کا عظیم مہینہ ہے اور مولا امام حسین باب الحوائج ہیں. پروردگارہ جتنے بھی حاجت مندان ہیں سب کی حاجات کو مستجاب فرما، جتنے بھی پریشان لوگ ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بھی مقروض لوگ ہیں پروردگارہ سب کے قرض ادا فرما، جتنے بھی پروردگارہ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے مسائل میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں ہیں، پروردگارہ ان کو دور فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ شیعان حیدر کرار محبان اہل بیت جہاں جہاں شاد و آباد ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ ہمارے آقا اور مولا کا جل ظہور فرما. ہم سب کو اپنے آقا اور مولا کے آوان و انصار میں سے قرار دے. خصوصاً جو مریض ہیں جیسے سکینہ حماد جن کے لیے کہا گیا ہے، اور محمد مطیب، پروردگارہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما بحق محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. تمام مومنین مومنات اور شہداء علماء ملت جعفریہ کے لیے، خصوصاً مرحوم مغفور شبیر حسین، مرحوم گل محمد، مرحومہ خورشید بیگم کے لیے، اور یہ جو خصوصاً 26 مرتبہ سورہ ملک اور 15 مرتبہ سورہ رحمان اور 23 مرتبہ سورہ یاسین، 10 مرتبہ سورہ دہر
اور 2 مرتبہ سورہ نبا، 6 قرآن پاک کی تلاوت گئی ہے، 10,000 مرتبہ استغفار اور 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھا گیا ہے، 200 مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کی گئی ہے اور 10 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھی گئی ہے۔ پروردگار اس کو رسول کریم اور ائمہ طاہرین کے وسیلہ جلیلہ سے ان مرحومین کے لیے جن کے ابھی میں نے نام لیا، مرحوم شبیر حسین، مرحوم گل محمد اور مرحومہ خورشید بیگم کے لیے، ان کے نام اعمال کے لیے، اور آپ کے اپنے جمیع مرحومین کے لیے، اور مرحوم ثاقب نقوی مرحوم کے لیے سورۃ الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ اللہم صل محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ